الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء اہل سنتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اب آپ محبت سے درود شریف پڑھیں، اس عقیدے سے پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں، محبت سے پڑھیں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی۔ سالانہ چونکہ عرس ہے، جس طرح حج کا موقع ہوتا ہے نا سالانہ، حج کے دن مخصوص ہیں۔ حج کے دن کیا ہیں؟ خاص دن ہیں۔ اس دن کے علاوہ حج نہیں ہوتا۔ وہ دن مخصوص ہیں، ان کے علاوہ حج نہیں ہوتا۔ تو جو صحب عرس ہوتا ہے وہ عرس کا دن خاص ہوتا ہے، عرس کا دن وہ خاص ہوتا ہے۔ عام دنوں میں آپ محفل بھی ان کی کر سکتے ہیں، ان کے دربار پر آ جا بھی سکتے ہیں، لیکن جو انوار، جو رب کی رحمت اس دن برستی ہے اس کا شمار نہیں ہے۔ جو انوار مخصوص دن میں، جس دن صاحب عرس کا عرس ہوتا ہے، چونکہ سارے ولی جو ہیں وہ جمع ہوا کرتے ہیں، سارے براتی ہوتے ہیں نا، اس دن سب آتے ہیں، کیونکہ جس کا مخصوص دن ہوتا ہے اس دن میں پھر جب سارے جمع ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کی انوار کی بارش چھم چھم برس رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رحمت لوٹنے کے لیے ضروری ہے باوضو ہونا، محفل میں ادب سے آنا، باوضو ہو کے آنا، اپنے لیے رحمت کے لیے جھولی پھیلا کے آنا۔ یہ نہیں کہ صرف ذہن بنا لیا چلو بھی محفل ہو رہی ہے چلے جاتے لنگر کھا کے آ جائیں گے، لنگر بھی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو مخصوص دن میں جو عرس کا دن ہوتا ہے، اس دن صرف جسمانی لنگر کی طرف نظر نہ رکھیں، یہ رکھیں چونکہ سال کے بعد ایک دن وہ مخصوص دن ہے۔ جس طرح حاجی حج کرنے کے بعد گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سچی توبہ کرنے والا اللہ کے ولی کی چوکھٹ سے بھی اس طرح واپس لوٹتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بابے فرید دا دروازہ جنت میں نہیں کھولیا ہے، جنت کا دروازہ ویسے نہیں کھولا ہوا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جس وقت بنی اسرائیل کو حکم ہوا نا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، بیت المقدس بستی کے اندر جب تم داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ؟ سجدہ کرتے ہوئے معافی مانگتے جاؤ۔ آج اگر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ بیت المقدس بستی میں داخل ہونے والوں کے لیے بخشش ہو جائے اور ان کے لیے جناب رحمت کی انوار کی بارش اترے،
تو اسی طرح اگر باب فرید کے دروازے سے گزرتے ہوئے کوئی بندہ سچی توبہ کر کے آتا ہے پھر وہ بھی اسی طرح جنتی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، معافی مانگتے جاؤ، اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والی خدا کی۔ تو اس لیے کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہو کر جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، وہ صرف گناہ ہی نہیں مٹتے، اللہ گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر وہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، بلکہ برائیاں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ذہن بنا کے آنا چاہیے، محفل کے اندر رحمت لوٹنے کے لیے آنا چاہیے، اور یہ محفل صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر، جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کی پیشانی سے نور نہیں کر رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی انبیاء ہیں، کوئی اصفیاء اور اولیاء میں سے ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کا ذکر کرتے تھے۔ یعنی مختلف قبائل تھے، قبیلہ ایک نہیں ہے، خاندان ایک نہیں ہے، محلہ ایک نہیں ہے، گلی ایک نہیں ہے، محلہ علیحدہ ہے، خاندان علیحدہ ہے، وہ جناب قبیلہ علیحدہ ہے، مل بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کا ذکر کرنے والے قیامت کے دن آواز پڑے گی، این متجالسین فیہ، این متبازرین فیہ، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے اور میرے محبوب کی رضا کی خاطر مل بیٹھ کر کے میرا ذکر کرتے تھے، میرے محبوب کا ذکر کرتے تھے، اولیاء کا ذکر کرتے تھے؟ اس وقت جب آواز پڑے گی تو یہ لوگ سارے جمع ہو کے اللہ کے حضور حاضر کھڑے ہوں گے، تو کہا جائے گا لوگ نفسی میں ہیں، جاؤ نور کے ممبروں میں بیٹھ جاؤ، تمہاری پیشانیوں سے نور ٹپک رہا۔ اور این المتجالسین فیہ، کہاں ہیں میری رضا کے لیے مجلس محفل منانے والے؟ پھر این المتبازرین فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے خرچ کرنے والے؟ پھر فرمایا جائے گا این المتلاقین فیہ، کہاں ہیں جو آپس میں ملاقات کرتے تھے فقط میری رضا کے لیے؟ یہ ہم جتنے بیٹھے نا اب اگر صرف اللہ اس کے محبوب کی رضا کے لیے ہم ملے ہیں، میں آپ سے ملا ہوں، مجھے غرض نہیں ہے کوئی قسم کی، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے آپ سے، اور آپ نے مصافحہ میرے ساتھ کیا ہے، ملاقات کی، آپ کو بھی کوئی غرض نہیں، میرے کو کڑے مربے نے میں تو نہیں دینا ہے، میرے کو کڑے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں میں تو نہیں دینے نہیں، کڑے تسی میرے کو منگل۔ یعنی دو مومن مسلمان جب آپس میں اللہ اس کے محبوب کی رضا کے لیے ملتے ہیں، شرط صرف ایک رکھیے کہ دونوں کے دل میں حسد نہ ہو، کیا نہ ہو؟ حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ملاقات جب ہوتی ہے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں یا نظر سے نظر ملاتے ہیں، دونوں کی نظر ہٹتی نہیں، دونوں کا ہاتھ جدا نہیں ہوتا، رب بخشش کا اعلان پہلے فرما دیا۔ یہ وہ ملاقات ہے جو اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا این متلاقین فی،
کون ہے جو میری رضا کے لیے ملا کرتے تھے ایک دوسرے کو؟ کدھر گئے؟ قیامت کے دن تمہیں بلایا جائے گا، ہمیں بلایا جائے گا، این متلاقین فی، جو ملتے تھے کوئی غرض نہیں، کسی پارٹی کی غرض نہیں ہے، کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت ساری غرضیں ہوتی ہیں، بندہ اس لیے ایک دوسرے کو ملتا ہے کہ اس کو غرض ہوتی ہے کہ میں کاروباری ہماری شراکت ہے، کسی پارٹی کی شراکت ہے، کسی اور حوالے سے یعنی مل ملاپ ہوتا ہے۔ فرمایا کسی غرض کے بغیر فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ملاقات ہے وہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے محشر کے دن، اور یہ محشر کے دن خصوصی جو کام آئے گی وہ وہی دوستی ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اس پر حدیث بھی ہے، ایک شخص جا اس شخص کا تیرے اوپر کوئی احسان ہو اور تیرے ذہن میں یہی چلو بستی میں جا کر ملاقات بھی کر لوں اور اس کا احسان بھی جتلا چکاؤں۔ اس نے کہا جی نہیں، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، نہ میرا اس پر کوئی احسان ہے، میں اس بندے کو فقط اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں، چونکہ اللہ کا وہ دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، میں فقط اس کا دیدار کرنے اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں اور کوئی غرض نہیں۔ جب یہ بات سنی نا، توجہ کریں کہ جس وقت یہ بات سنی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے فرشتے اس بندے کو خوشخبری دے کہ اللہ نے تیری بھی بخشش کر دی ہے، اس کی بھی بخشش کر دی ہے، تو بھی بخشا گیا ہے، وہ بھی بخشا گیا۔ اور پتہ چلا اللہ کا فضل جب ہو جائے، جب اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ جب فضل فرماتا ہے تو جب اس کی رضا کے لیے ایک قدم اٹھایا جائے تو اللہ اپنی رضا کی اس برکت سے دونوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ تو حدیث آپ کو پڑھ کے سنائیے، اگر آپ پسند کریں تو میاں صاحب کا شعر بڑا اچھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بخشش جو ہے نا، بخشش اس کے فضل سے، اور میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دیا، آپ فرماتے ہیں فضل تیرے تھی او لوہے تردے یارو پھٹیا دے سنگ رل کے، اوے کتے جنت جان محمد یارو چنگیاں دے سنگ رل کے، او کتے جنت جان محمد یارو چنگیاں دے سنگ رل کے، اوے کتے جنت جان محمد یارو چنگیاں دے سنگ رل۔ جس طرح لوہا نہیں تیر سکتا اکیلا لوہا نہیں تیر سکتا، لیکن جب یہ پھٹوں کے ساتھ لگ جاتا نا یہ بھی تیر جاتا ہے۔ جب لوہا پھٹے کے ساتھ لگ گیا تیر گیا تو گنہگار ولی کی سنگت میں آ گیا، جب ولی کے قدموں میں آ گیا، ان کی چوکھٹ میں آ گیا، ان کے قدموں میں آ گیا تو کیوں نہیں بیڑا پار ہوگا۔ بالکل یہ میاں صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اگر کتا آ جائے وہ بخشا جائے، ہم بیٹھ جائیں اللہ کے ولیوں کے قدموں میں تو کیوں نہیں بخشے جائیں۔ اور وہ مسلم شریف و بخاری میں بھی حدیث ہے، جس بندے نے 99 آدمی قتل کیے، 99 99
99 آدمی قتل کر کے پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یار قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. توبہ کے ارادے سے نکلا کہ میں جا کر کسی عالم سے پوچھوں کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی, اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو وہ ایک عالم کے پاس گیا, لیکن وہ جو اللہ کی رحمت سے خود بھی مایوس تھا, مکمل علم نہیں رکھتا تھا. علم و باج فقر کماویں, کافر مریں دیوانہ ہو. بغیر علم کے فقیری نہیں ملتی. کوئی آکے جی میں دین کو چھوڑ دوں, شریعت کو چھوڑ کر ولی بن جاؤں, یہ بالکل جھوٹا ہے. شریعت مطہرہ کی پاسداری ہی طریقت کی راستہ ہے, کیونکہ شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے. جتنا شریعت مطہرہ پر عمل کرتا جائے گا اتنا زیادہ غوطہ زن ہوتا جائے گا, اور غوطہ زن جب ہو جائے گا پھر وہ فنا فی شیخ اور فنا فی رسول فنا فی اللہ کی منازل طے کرتا جائے گا. یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ شریعت ایک علیحدہ چیز ہے, طریقت علیحدہ چیز ہے, پیری علیحدہ چیز ہے, مولویت علیحدہ چیز ہے. یہ علیحدہ چیز نہیں ہے. اگر شریعت علیحدہ اور پیری علیحدہ ہے نا, تو پھر میرے نبی علیہ السلام نے جو شریعت کا پیغام دیا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی پیری کا پیغام دے دیتے. پیر تب پیر بنتا ہے جب اس کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہوگا. پھر عمل کے بعد جیسے جیسے عمل بڑھتا جائے گا اس طرح اللہ تعالیٰ فضل فرماتا جائے گا, راستہ کھلتے جائے گا. انہاں لوگ کہندے نے, جڑے لوگ کہندے نا او مولویاں دا کام ہے نمازہ شمازہ پڑھنا, مولویاں دی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے. وہ جڑے ہر ویلے علی کہندے نا, ہر ویلے علی, او جان چھڈان والی گل ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے, اور فرائض کی پابندی کے بعد سرکار کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے, حضور آگے بیان کرتے ہیں, یتقرب الی عبدی, بندہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب نفل پڑھ کے, یعنی فرائض چھوڑتا نہیں, واجبات چھوڑتا نہیں, سنت چھوڑتا نہیں, مستحبات پر عمل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے. اور جب کثرت کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, آنکھ بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جو سنت واجب فرض کی پابندی کے بعد جب نفل پڑے گا تو اللہ اس کو اپنا قرب دیتا ہے, اور جس کو قرب دیتا ہے اس کو اپنا حبیب بناتا ہے, جس کو حبیب بناتا ہے اس کو چنتا ہے, جس کو چن لیتا ہے اس کو ولی بناتا ہے, جس کو ولی بناتا ہے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے جبرائیل میں خدا بھی محبت کرتا ہوں, جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ جبرائیل کو بلا کے فرماتا ہے جبرائیل ادھر آ. وہ جو اجمیر کے ٹبے پر بیٹھا نا, میرا محبوب بن گیا. وہ پاک پتن کے ٹبے پر جو بابا فرید ہے, اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بن گیا, میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ جو داتا علی اجمیری لاہور کے اوپر ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے وہ میرا محبوب ہے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو, وہ بغداد کی سرزمین پر جو غوث اعظم بیٹھے میرا محبوب بن گیا ہے. اب جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا چونکہ محبوب بن گیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل دیکھ میں خدا ہوں, جب میں خدا ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. کالا دوئی کی سرزمین پر ہو گجا پی رہا ہے, یعنی یہ میرا محبوب بندہ ہو گیا. تو جب محبوب ہو گیا رب فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں, جبرائیل کو کہا تو بھی محبت کر, اور پھر آسمان والوں کو بھی کہہ دو ان سے محبت کریں. اب توجہ کریں کو بات سمجھ آئے گی, زمین والوں کو ہوتا ہے جو کچھ ہوئے,
کسی کو ولی سے بغض ہوتا ہے تو زمین والوں کو ہوتا ہے، ولی سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو زمین والا رکھتا ہے، آسمان والوں کو رب کے ولیوں سے محبت ہوتی ہے، محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا جو ولیوں کی محبت رکھتا ہے یہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور فرشتوں کے بھی محبوب ہیں۔ اچھا پھر اللہ زمین پر حکم کرتا ہے جبریل جاؤ جاؤ اور لوگوں کو دیکھو، دیکھ کر پھر دل چن، یہ ولیوں کی محبت کے لیے چن بندے، ان کے سینے میں محبت رکھ، ایویں نہیں فرید فرید ہوندی، ایسے نہیں داتا داتا کوئی نہیں کہتا، ایسے غوث اعظم ہر بندہ نہیں کہہ سکتا، بابا فرید ہر بندہ نہیں کہہ سکتا، حضرت مجدد پاک کوئی ہر بندہ ویسے نہیں کہہ سکتا، پہلے چنا جاتا ہے، جبرائیل چنتا ہے، اس دل میں پھر محبت رکھتا ہے، پھر کوئی یا فرید کہتا ہے، پھر کوئی یا داتا کہتا ہے، پھر یا غوث اعظم کہتے ہیں، پھر بھی یا مجدد پھر نعرے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ پہلے چنتا ہے پھر دل میں بات رکھتا ہے، پھر ہی کوئی محبت کرتا ہے، ورنہ خامخواہ کوئی محبت نہیں کرتا، اللہ کے چنے ہوئے ہیں جو اللہ کے۔ اچھا کیوں اس کی مثال دیکھیں، آپ لوگ دودھ والے سے دودھ لینا، صبح وہ آپ کے دروازے پر دودھ دینے کے لیے آئے، میرا دوست، میرا بھائی یا میری بہن یا میری ماں برتن اٹھا کے آ جائے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ابھی خود بھی نہیں منہ دھویا، برتن بھی ایسا بغیر دھوئے ہوئے اٹھا کے آ گئی، آگے جب دودھ والا دیکھے وہ نظر مار کے کہے میری بہن بیٹی، اے میری ماں یا میرے بھائی، یہ تو پتیلی گندی ہے، توجہ ہے، پتیلی گندی ہے اور یہ دودھ اللہ کا نور ہے، یہ گندی پتیلی میں نہیں جاتا۔ اب آپ اس مثال کو سمجھے، ایک دودھ والا گندی پتیلے میں دودھ نہیں ڈالتا، دودھ والا گندی پتیلی میں دودھ نہیں ڈالتا، کیونکہ دودھ اللہ کا نور ہے۔ یار یہ اتنا سمجھدار ہے کہ کہتے پتیلی دھو لو، پہلے پتیلی صاف کر لو، پھر اس کے اندر دودھ آئے گا۔ یار اگر ایک دودھ والا گندی پتیلی میں دودھ نہیں ڈالتا تو خدا گندے دل میں ولی کی محبت نہیں ڈالتا، پہلے دل کو چنا جاتا ہے، پھر دل کے اندر محبت ڈالی جاتی ہے۔ زندہ پہلے دل کو چنا جاتا ہے، پھر اس میں محبت۔ اذان سن لو جی۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے چنتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے ولی سے محبت نہیں نہ کرتا، کوئی آدمی کہے نا کسی کو دیکھو وہ کہ جی تسی بڑے ولیاں دی محبت کر دے، تسی بڑے، اس کو کہو میاں تیرا قصور نہیں ہے، رب نے چنا ہی نہیں تجھے۔ جس کو چنتا ہے اس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت ہوتی ہے، اور وہ بندہ جس وقت اس بندے کے پاس گیا جس کے پاس صوفی تو تھا، علم نہیں تھا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 آدمی مارے ہیں، بس ٹھیک ہے 99 آدمی مارے ہیں، میری کوئی بخشش ہو جائے گی؟
توجہ کرو بھئی بس ہے. وہ چونکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, یا مولوی ہوئے گا خشک مولوی. اس نے کہا 99 آدمی قتل کیے ہیں, تیری بخشش نہیں. اس نے کہا اچھا. اس نے وہ خنجر نکالا, اس نے اس کو بھی مارا. اس نے کہا اچھا میری نہیں تو پھر تو زندہ کیسے رہے؟ 100 بندے اب ہو گئے. اب توجہ کریں, پھر اس کے دل میں خیال آیا یار قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے ہیں. پھر وہ ایسے شخص کے پاس گیا جو عالم بھی تھا اور اللہ کی رحمت لوگوں کو بتانے والا تھا, رحمت کی دعوت دینے والا تھا, لوگوں کو بالکل مایوس کرنے والا نہیں تھا کہ لوگوں کو مایوس کرائے کہ تسی انج کر دیتا ہے بس تھوڑے نال انج ہونا ہے. نہیں, یسرو ولا توسرو, لوگوں کو آسانی والے کام بتاؤ, مشکل میں نہ ڈالو. اس کے بارے میں عقبو سلطان نے جو بات کی ہے نا کہ اس علم کا کیا فائدہ کہ جو بندہ علم پڑھ کے بھی کورا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے تشریف لیں, آگے جگہ خالی ہے. آپ فرماتے ہیں الف علا پڑھ پڑھ حافظ ہویا تے گیا ہی جابونا پردہ ہو. پڑھ پڑھ عالم فاصل ہویا تے اجوی طالب زردہ ہو. لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے ظالم نفس نہ مردہ ہو. باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو, اے چور اندر دا کالا ہو. عالمی وہی اچھا ہے جو صوفیزم ہو, علم اس کا فائدہ دے گا جس کو صوفیوں کی قدر ہو, علماء کی قدر ہو, اللہ کے ولیوں کا ادب ہو. کلا علم قدر نہیں, کلا علم فائدہ نہیں دیندہ. تو اس نے پھر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, اگرچہ آپ نے 100 آدمی کو قتل کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, لیکن ایک بات میں کہہ دیتا ہوں تمہیں, اپنی بستی میں نہ جاؤ کیونکہ وہ ظالموں کی بستی ہے. اگلی بستی میں جاؤ, اس میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. اس بستی میں جاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں, جاؤ ان کے ساتھ مل کر تو بھی اللہ اللہ کر لے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تیری بھی بخشش فرما دے. اب یہ کون سی میں ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں, یہ نظروں سے پلائی جاتی ہے. جو ایک مرتبہ نظر سے پیتے ہیں نا, نظر سے, پیالیاں نہ نہیں, کوٹ کوٹ پیتیاں نہ, نیتیاں نہ, قضا کیتیاں, انہاں دی گل نہیں, یہ نظروں سے پلائی جاتی ہے نا, یہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلانے والے ہیں اور ابو بکر پینے والے ہیں، حضور پلانے والے ہیں، عمر پاک پینے والے ہیں، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلانے والے ہیں، حضرت عثمان غنی پینے والے ہیں، اور صرف اکیلے انہوں نے نہیں پی، پھر حضرت مولا مشکل کشا پینے والے ہیں، اور جب خود پی لی تو فرمایا لوگوں سن لو، ہم اکیلے پینے والے نہیں ہیں، جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمان کرتے ہیں، اسے کامل ولی بنا کے رکھ دیا تھا۔ اے پھر کلیاں نہیں پیندے۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، میرا خیال ہے وہ پڑھ کے ختم کر دیں کیونکہ کافی ٹائم ہے۔ جیڑے مست کملی والے دے او مستی چ آ کے پیندے نے، جیڑے مست نے، تسی بھی مست بن جاؤ 2 منٹاں واسطے۔ جیڑے مست نے کملی والے دے او مستی چ آ کے پیندے نے، کلے پیون تے عشق نو لاج لگے، کلے پیون اے پیالے والی نہیں، وہ نظر والی گل طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ او معین الدین چشتی نے کلیاں نہیں پیتی، نظر اٹھائی تو 90 لاکھ کو جو مسلمان کیا ہے نا، ایسے نہیں پی کہ کلیاں پی ہو۔ مجدد پاک نے نظریں اٹھائی، لاکھوں کو مسلمان کر دیا، کلیاں نہیں پیتی، لوگوں کو پلا کے پلائی ہے۔ وہ بابے فرید نے کلیاں نہیں پیتی، آج اوتر وہ اپنی قبر میں ہے تو لاکھوں توبہ کر کے پی کے جا رہے ہیں، آج بھی پلائے۔ جس بزرگ کو دیکھ لیں کلیاں نہیں، تسی چپ کیوں؟ مل کے پڑھو۔ جیڑے مست نے کملی والے دے او مستی چ آ کے پیندے نے، کلے پیون تے عشق نو لاج لگے، دنیا نو پلا کے پیندے نے، جیڑے مست نے کملی، جیڑے مست نے کملی والے دے او مستی چ آ کے پیندے نے، پڑھ لو یار، جیڑے مست نے کملی والے دے او مستی چ آ کے پیندے نے، کلے پیون تے عشق نو لاج لگے، دنیا نو پلا کے پیندے نے، دنیا نو پلا کے۔ جس وقت وہ گیا نا، اس نے کہا کہ اللہ والوں کی بستی کی طرف سفر کر، اپنی بستیاں نہ جا، کیونکہ وہاں ظالم لوگ رہتے ہیں، ان سے نکل کر کوئی نیکوں کے پاس جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا، راستے میں ابھی تھوڑی دیر چلا، اس کا وصال ہو گیا۔ اب سنیں اللہ کے فرشتے آئے، اور یاد رکھیں اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے۔ جنت والے اور دوزخ والے دونوں آئے۔ دوزخ والے فرشتے کہنے لگے ہم اس کو لے جائیں گے دوزخ کی طرف، جنت والے کہنے لگے نہیں ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ آپس میں دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ وہ جنت والوں نے پوچھا تم کیوں لے جاؤ گے دوزخ؟ پتہ نہیں 100 آدمی کا قاتل ہے۔ دوزخ والوں نے سوال کیا تم کیسے جنت میں اس کو لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں توبہ کی نیت سے نکلا۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فرمایا جاؤ ان کو کہو لڑو نہیں، زمین ناپو۔ اگر یہ بندہ اپنے بستی کے قریب ہے تو پھر دوزخ والے لے جائیں، اگر یہ اولیاء کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ کوئی گال بھی سمجھ آئی کہ نہیں تمہیں؟ لنگر دا انتظام کیتا ٹھنڈا تو نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تھوڑی نیت دس دی ٹھنڈا ہو رہا ہے، اتوں تو کہندے نے جلدی جان چھوٹے۔ تو میں تقریباً میرا دل تو ہی کر دینا کہ صبح تہجد تک بیٹھی تھوڑا جان، سال بعد ایک رات آندی، لیکن تھوڑے اور معمولات ہونے نے۔ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر جنت والے لے جائیں۔ وہ تیسرا فرشتہ جو آیا نا اس نے کہا لڑو نہیں زمین ناپو۔
آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اپنی بستی کے قریب تھا وہ بندہ، اللہ والوں کی بستی تو بڑی دور تھی، لیکن جب فرشتے ناپنے لگے نا زمین، اللہ نے زمین کو حکم کیا اس کی جو بستی ہے نا، جو اپنے ظالمین کی بستی ہے، اس طرف سے سفر بڑھا دے، اور میرے ولیوں کی جانب جو بستی ہے نا ادھر سے اپنا جو ہے نا سکڑ جا، قریب ہو جا۔ یہ پڑھا ہے، اس کا سینہ اولیاء کی بستی کی طرف تھا، اس کے قدم جو تھے اپنی بستی کی طرف تھے، منہ اولیاء کی بستی کی طرف تھا۔ رب نے فرمایا ہے، زمین کو حکم دیا، زمین کو، اے زمین چونکہ میرے یاروں کی طرف جا رہا ہے، میرے ولیوں کی طرف جا رہا ہے، اور میں رب ہو کے ایک چھوٹی نیکی کا بھی رب قدر کرنے والا ہے، پھر تو وہ اللہ کے دوست ہیں۔ فرمایا میرے یاروں کی طرف جا رہا ہے، یہ میرے یار کوئی عام یار نہیں ہے، اس کا چہرہ میرے یاروں کی طرف ہے، اگرچہ اس نے میرے یاروں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، لیکن ادھر سے سکڑ جا، فاصلہ کم کر دے تاکہ میرے یاروں کی لاج رہ جائے اور یہ بندہ جنت میں پہنچ۔ ایک بلشت، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بلشت ولیوں کی بستی میں داخل ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی تو ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، صرف ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے، کھڑا نہیں ہوا، نماز نہیں پڑھی، ابھی تو صرف ارادہ کر کے ان کی بستی کی طرف گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کی، یا اللہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے ایک بلشت، ایک گٹھ ولیاں دی بستی داخل ہو گیا، ایک گٹھ ولیاں دی بستی داخل ہو گیا۔ جڑا ایک گٹھ داخل ہوئے، رب کی فرماندا ہے، اے میرے فرشتوں اے بخشا گیا، کی ہویا بخشا گیا۔ اے تم میں جڑا نتیجہ کٹے نا توجہ کرو، رب جنوں بخشنا چاہے، نہیں سمجھے، رب جنوں بخشنا چاہے انہوں ولیاں دے قریب کر دیا۔ جس کو خدا بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، پردہ رکھنا چاہتا ہے، اسی کی بخشش کرنا چاہتا ہے، وہ خدا جس کو بخشنا چاہتا ہے اسے ولیوں کے قریب کر دیتا ہے، قریب، اور جس کو بخشنا نہیں چاہتا اسے ولیوں سے دور کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا، حدیث یہ ثابت کر گی، ارے جس کو ولی کی محبت ہے وہ ولی کے قریب جو ہے رب کی عطا سے قریب ہے، جو ولی سے دور ہے رب پسند نہیں کرتا، رب اس کو پسند کرتا ہے جس کو خود خدا بھی پسند کرے، ولی بھی پسند کرے۔ ولیوں کے قریب ہو جاؤ، اور قریب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے، قریب نہیں کہ حلوے شلوے کھا کے بس دوڑ جاؤ، قریب کا مطلب یہ ان کی سیرت پر عمل کرو، ان جیسی صورت بناؤ، ان جیسی سیرت بناؤ، علماء، فضلاء، اولیاء۔ ولی بے نماز نہیں ہوتا، کوئی تسی ولی ویکھڑ جڑا نماز نہ پڑھتا ہو، ولی بے نماز نہیں ہے، وہ اللہ کی جو اس کو عطا ہے نا، اس نے تو شکریہ کے لیے اس کے سامنے چونکہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں سارے، وہ تو کہتا ہے کہ میں سجدے میں سر رکھوں، قیامت آ جائے تو پھر نہ اٹھاؤں، کیونکہ اللہ کی نعمت اتنی میرے۔ یہ ہم لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں، سست ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن اگر ہم اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے عمل کریں گے، ان کے راستے پہ چلیں گے،
نقل ہی لانی ہے جس طرح میرے پیر نے کیتا میں انج ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے یعنی کم از کم بندہ اس طرح ہونا چاہیے کہ انہوں ویکھیا جاوے تے پیر نظر آ جائے کی ہوئے پیر نظر آ حقب سلطان دے اس شعر تے اجازت چاہوں گا بظاہر بزرگ قبر اچنے دور نے لیکن مرشد دلو دور نہیں ہونا چاہیے کئی بندے کاغذاں لے فوٹو لے کے تے او چمدے پھر دے ہوندے نا انہاں تصویریں دی کی ضرورت ہے دل میں ہے تصویر یار جب کبھی گردن جھکائی یار کا نقشہ دل میں پکایا جائے تو وہ حق و سلطان فرماتے ہیں بظاہر تو ہم سے دور ہوتے ہیں لوگ لیکن دلوں دور نہیں ہونا چاہیے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں آپ پھر اختتام کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کی ہویا بت دور گیا دل ہرگز دور نہ تھی وے سایہ کویا تے میرا مرشد بسے مینو وچ حضور دسی وے جے دے اندر عشق دی رتی او پینا شرابوں کسی وے پر میں قربان انہاں تو باہو قبر جنا دی جیوے میں قربان انہاں تو باہو قبر جنا دی جیوے الف یا تے چمبے دی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی بوٹی اندر مشک مچایا تے جان پھولاتے آئی جیوے مرشد کامل جیوے مرشد اپنے اپنے مرشد کو تصور رکھو جیوے مرشد میرا ذیشان کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی مرشد کامل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جس نے ابھی تک کسی کامل کی بیعت نہیں کی کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت اپنے اس کامل بندے کی برکت سے ہم پر اپنا فضل اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آج کے اس اجلاس کو، اس عرس کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کی حاضری اور عاجزی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہوئے جتنے سنگی حاضر ہوئے سب کا آنا جانا قبول فرما کر اللہ دارین کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کے ولیوں، غوثوں، قطبوں، ابدال سب کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کے ولی کا بغض کوئی رکھے گا تو اعلان جنگ ہے، اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو جب ولی کا بغض رکھنے والا اللہ کے ساتھ اس کی جنگ ہے تو پھر آپ خود سمجھ لیں، جو ولیوں کا بغض رکھے اس کے ساتھ تو جنگ کا اعلان ہے، تو جو صحابہ کا بغض رکھے، اہل بیت کا بغض رکھے، حضور کی ازواج پاک کا بغض رکھے، حضور کا بغض رکھے، تو اس کے بارے میں آپ خود سمجھ لیں گے۔ ایک ولی کا بغض رکھنے سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، تو غوث، قطب، ابدال، پھر صحابہ اور اہل بیت، ان کی محبتیں ہی دل میں رکھو، کیونکہ المرء ما من احببت، دنیا میں جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا